الہ چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو، چلو پوچھ لے کس میں رب کی رضا ہے، رب کی رضا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ دارالفتہ اہل سنت میں ایک بار پھر آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ ابتداء درود پاک کی فضیلت عرض کی جاتی ہے کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے کہ جس نے جمعے کے روز مجھ پر 200 مرتبہ یعنی 200 ٹائم درود پاک پڑھا، اللہ تعالیٰ اس کے 200 سال کے گناہ معاف فرمائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، یقیناً آپ سلسلہ اول تاخیر دیکھیں گے تو آپ کے علم میں اضافہ ہوگا، بہت سارے مسائل آپ کو سیکھنے کو ملیں گے۔ آپ کی کالز اور ایس ایم ایس ہم شامل سلسلہ کرتے ہیں۔ مفتی سجاد صاحب تشریف فرما ہیں، آئیے ہم آپ کی کالز کو شامل سلسلہ کرتے ہیں۔ یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ گھر میں جو پڑی ہوئی چیزیں ہیں وہ یعنی کہ سال سے اوپر ہوں تب، یعنی کہ پڑی ہوں تب ان پہ زکوٰۃ واجب ہوتی ہے یا ویسے اس کے علاوہ بھی، اور اس کے علاوہ کن کن چیزوں پہ زکوٰۃ یعنی کہ واجب ہوتی ہے؟ جی حضور کیا ارشاد فرمائیں گے، گھر پہ جو چیزیں ہوتی ہیں ان پر زکوٰۃ ہوتی ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ گھر میں ہر پڑی ہوئی چیز کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوتی ہے۔ صحیح۔ زکوٰۃ کے لیے شریعت نے مال مقرر کیا ہے، جو زکوٰۃ کے مال سے تعلق رکھتی ہے اس پر زکوٰۃ لازم ہوگی، مطلقاً ہر چیز پر زکوٰۃ لازم نہیں ہوتی۔ صحیح۔ کیونکہ گھر میں تو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، حاجت اور ضرورت کی بھی چیزیں ہوتی ہیں، صحیح۔ پہننے کے کپڑے ہیں، کھانے پینے کے لیے برتن ہیں، تو ان چیزوں پر زکوٰۃ نہیں ہوتی ہے۔ اور اس کے علاوہ جو مال زکوٰۃ میں سے ہیں ان میں بھی ہر چیز کے اوپر سال گزرنا شرط نہیں ہوتا، صحیح۔ سال گزرنا نصاب پر شرط ہوتا ہے۔ صحیح۔ اگر نصاب پر سال گزر گیا، اب گھر میں جو بھی مال زکوٰۃ سے تعلق رکھنے والی چیز موجود ہے، اگرچہ کہ وہ ایک دن پہلے ہی کیوں نہ آئی ہو، اس کو بھی زکوٰۃ کی ادائیگی میں شامل کریں گے۔ صحیح۔ وہ ایسڈ کی صورت میں ہے، رقم کی صورت میں ہے، زیورات کی صورت میں ہے، تو جو بھی مال زکوٰۃ سے تعلق رکھتا ہوگا مال، تو جب اپنی زکوٰۃ کا حساب کتاب کریں گے تو تمام متعلقہ چیزوں کو اس میں شامل کریں گے۔ ٹھیک۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، مفتی صاحب نے ہمیں جواب دیا کہ جو چیزیں ہمارے گھروں کے اندر ہیں، حاجت اصلیہ سے جن کا تعلق ہوتا ہے، جیسے برتن ہیں، کپڑے ہیں، اور بھی اس طرح کی چیزیں ہیں، تو ان پر زکوٰۃ نہیں ہے، زکوٰۃ مال پر ہوتی ہے، جس کی تفصیل پچھلے سلسلوں میں بیان کی گئی ہے۔ جی اگلی کال لیں گے ہم۔ میں نے پوچھنا تھا کہ میں کاروبار شروع کر رہا ہوں گارمنٹس کا، ٹھیک ہے، جس میں میرا حصہ تقریباً 4-5 لاکھ روپیہ ہے، اور ایک بندہ میرے ساتھ اور شامل ہے جس کا حصہ 1 لاکھ روپیہ وہ اپنا انویسٹ کر رہا ہے، جس میں میں نے اسے کہا کہ آپ نے یہ ورائٹی آپ نے لانی ہے، دوسری میں لاؤں گا۔ جو ورائٹی وہ لائے گا 1 لاکھ روپے کی، کیا اس میں سے میں اس کو پروفٹ اس کا دے سکتا ہوں؟ یعنی کہ ہمارے درمیان یہ طے پایا ہے کہ جو کپڑے وہ 1 لاکھ روپے کے لائے گا اس کا پروفٹ جو ہوگا وہ ہم دونوں کا آدھا ہوگا، اور جو میرا پروفٹ ہے وہ سارا میرا ہی ہوگا، میرے کپڑوں کا۔ جو آپ لاؤ گے اس کا پروفٹ آدھا ہوگا دونوں کا، کیونکہ دکان پر ڈیوٹی بھی میں نے دینی ہے، آپ نے نہیں دینی، دکان کا کرایہ بھی میں نے دینا ہے۔ اس طرح کیا کرنا جائز ہے؟ کیا فرماتے ہیں حضور؟ بڑا عجیب و غریب معاملہ لگ رہا ہے۔ جی اصل میں پہلی بات تو یہ ہے کہ شرکت کی کیا صورت ہے۔ اگر شرکت کی صورت تو یہ ہوتی ہے کہ یہ بھی پیسے ملیں صحیح ہے، اور وہ بھی پیسے ملیں، اور دونوں کے مشترکہ پیسے ملا کر اس سے مال خریدا جائے۔ ٹھیک ہے۔ اب اس مشترکہ مال میں سے چاہے 1 لاکھ کے جو ہے وہ الگ کپڑے خرید لیں، 4 لاکھ کے الگ خرید لیں، اب اس کے اوپر جو حاصل ہونے والا نفع ہے اس کو پہلے سے فیصدی اعتبار سے طے کر لیں، پرسنٹیج کے اعتبار سے۔
کہ اتنی پرسنٹیج میں نفع لوں گا، اتنا صحیح۔ جو ہے وہ آپ لیں گے۔ یہ تو یوں پیسے ملا کر آپس میں جو ہے وہ شیئر کرنا، یہ شرکت کہلاتا ہے، اور اس میں جو ہے وہ الگ الگ والی بات نہیں ہے۔ اور جس طرح یہ بیان کر رہے ہیں اس سے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ وہ اپنے 1 لاکھ کے کپڑے الگ لے گا، یہ 4 لاکھ کے الگ لیں الگ گے۔ لے گا، تو جو 4 لاکھ کے کپڑے یہ لیں گے یہ تو ہیں ہی انہی کے، اسی طرح جو 1 لاکھ کے کپڑے وہ لیں گے جن کا 1 لاکھ ہے وہ انہی کے ہیں۔ تو اب یہ یوں تو کر سکتے ہیں کہ دکان کا کرایہ جو ہے وہ کرایے کی مد میں جیسے فرض کیا کہ ان کے کپڑے رکھے ہوئے ہیں اور یہ بیچیں گے بھی صحیح، تو اس سے اپنی اجرت طے کر لیں کہ فی تھان کے اعتبار سے کہ میں اتنے پیسے لوں گا۔ صحیح دوسری صورت بظاہر یہ مداربت کی بھی محسوس ہو رہی ہے صحیح کہ مال اس کا ہے، یہ بیچیں گے، تو اب اس صورت میں بھی جو ہے وہ ان کو پروفٹ جو نفع ہے وہ پہلے طے کر لینا چاہیے صحیح کہ جو مال بکے گا اس میں پرسنٹیج کے اعتبار سے اتنا نفع میں لوں گا اور اتنا آپ لیں گے۔ صحیح تو یہ صورت جواز کی ہو سکتی ہے، اور جبکہ پرسنٹیج کی صورت میں یہ نفع جو ہے وہ طے کر لیں۔ ماشاءاللہ، اس کا تفصیلی جواب ملا۔ جو صورت بیان کی گئی تھی 4 لاکھ کا کپڑا الگ لیں گے، 1 لاکھ کا الگ لیں گے، منافع کی کیا صورت ہوگی، تو مفتی صاحب نے اس کو بیان کیا۔ جی مزید کال لیں گے۔ میں ارشد ہارون باب المدینہ کراچی سے۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے زکوٰۃ کے حوالے سے کہ میرے پاس تقریباً 3.5 لاکھ روپے مالیت کی گاڑی ہے اور اس سے میں اپنے گھر والوں کے لیے روزی کماتا ہوں، تو براہ کرم میری اصلاح فرما دیں کہ جو میرے پاس گاڑی ہے اس کی بھی میں زکوٰۃ نکالوں گا یا نہیں؟ جزاک اللہ خیر۔ آمین۔ کیا فرماتے ہیں حضور؟ گاڑی کے اوپر اس صورت میں زکوٰۃ ہوگی جب کہ یہ گاڑی مال تجارت ہو۔ صحیح مال تجارت سے مراد یہ ہے کہ انہوں نے اس لیے خریدی ہے کہ اس کو آگے بیچ کر اس سے نفع حاصل کریں ٹھیک گے، ہے، جیسے لوگوں کے گاڑیاں لیتے ہیں پھر آگے بیچتے ہیں، کاروبار تو یوں کاروباری صورت میں جو گاڑی لیتا ہے تو اس صورت میں جو ہے وہ ان کے اوپر زکوٰۃ ہوگی۔ اور اگر گاڑی اس لیے لی ہے کہ یہ سواریاں اٹھائیں گے یا ان پر جو ہے وہ مال برداری کا کام کریں گے اور اس سے جو پیسے حاصل ہوں گے اس سے اپنا گھر چلائیں گے، تو ایسی صورت میں ایسی گاڑی کے اوپر کوئی زکوٰۃ نہیں ہوتی ہے۔ صحیح ہاں اگر پیسے ان کے پاس جو ان کو کرایہ حاصل ہوتا ہے، جو اس کی آمدنی حاصل ہوتی ہے، اگر وہ اتنی مقدار میں جمع ہو جاتی ہے کہ وہ نصاب کی مقدار کو پہنچتی ہے صحیح اور زکوٰۃ کی دیگر تمام شرائط، سال کا گزرنا وغیرہ پایا جاتا ہے، قرضہ کچھ نہیں ہے، تو اب سال گزرنے کے اوپر اس بچت کے اوپر جب کہ وہ قابل نصاب ہو تو اس پر زکوٰۃ بن سکتی ہے۔ صحیح۔ جی اگلی کال لیں گے۔ خرم رضا تاری عرض کر رہا ہوں میاں والی سے۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ عرض ہے کہ ہمارے یہاں پنجاب میں اکثر اوقات گھروں کی چھتوں پر چھوٹی چھوٹی پلاسٹک کی ٹینکیاں لگی ہوتی ہیں جو کہ دہ سے کم ہوتی ہیں، اور اگر اس میں کوئی چیز گر کے مر جائے تو کیا وہ پانی ناپاک ہو جائے گا؟ اور پھر پتہ بھی نہ ہو کہ کوئی چیز مر گئی ہے، اوپر سے ڈھکن بھی کھلا ہوا ہو، اگر ہو تو بعد میں پتہ چلا ہو بھی کچھ چیز مری پڑی ہے، اور اتنے دن جو وضو کیا اور جو غسل کیا تو اس کے بارے میں کیا حکم ہوگا؟ جی کیا فرماتے ہیں؟ چیز کی نشاندہی۔ جی اصل میں جب سوال کیا جائے تو پورا واضح کیا جائے۔ جی اب چیز میں تو بہت ساری مکھی مچھر بھی آ جاتے ہیں صحیح بات ہے۔ اور ان کے مرنے پر کچھ لازم نہیں ہوتا ہے، البتہ جو سمجھ میں آ رہا ہے، ذہن میں آ رہا ہے، وہ یہ کہ کوئی جو ہے وہ جانور یا پرندہ جو ہے وہ اس میں گر کر مر گیا صحیح اور وہ پھول گیا، پھٹ گیا، اب بعد میں پتہ چلا کہ ایسا ہو گیا ہے، تو اب انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ کس وقت ناپاکی کا حکم ہوگا، لگے گا۔ ان کو بعد میں پتہ چلا۔ صحیح تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر وہ دہ درجہ سے کم ہے تو وہ ناپاک ہو گئی، صحیح اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جب ان کو پتہ چلا، پتہ چلنے کے بعد سے جو ہے جب پتہ چلا تو اب جو ہے وہ پانی کی نجاست کا حکم دیا جائے گا۔ صحیح اس کے بعد اگر انہوں نے کپڑے دھوئے تو اور اسی طرح وضو کیا تو وضو نہیں ہوا، کپڑے دھوئے تو کپڑے بھی جو ہے وہ ناپاک ہو گئے کیونکہ وہ پانی ناپاک تھا، اور پتہ چلنے سے پہلے جو برتن دھوئے ہیں، کپڑے دھوئے ہیں یا وضو غسل کیا ہے تو اس کے لیے پاکی کا حکم دیا جائے گا۔ صحیح۔ جی اگلی کال۔
गुजारिश करनी थी कि मैंने कुछ रकम जमा की हुई है, तकरीबन साल 2 साल से 1000 रुपए महीने के हिसाब से मैं जमा कर रहा हूँ। अब इस टाइम वो 60,000 रुपए जमा होती, तो क्या उसके ऊपर ज़कात बनती है? जी, अगर ये पहले से साहिब निसाब नहीं थे और हज़ार करके माहाना ये रकम जमा करते रहे, तो पहली बात तो इसमें ये है कि जब इनकी रकम निसाब की मिकदार को पहुंची, यानी 52.5 तोले चांदी की कीमत के बराबर जब भी पहुंची, जी, साल के बाद पहुंची, 1.5 साल के बाद पहुंची, जी, तो उस वक्त ये साहिब निसाब हुए। सही, साहिब निसाब होने के बाद साल गुजरना शर्त होता है, सही, और अब साल भी अगर उसके ऊपर गुजर गया तो इस सूरत में इनको ज़कात अदा करनी होगी। मदनी चैनल के नाज़रीन, ज़कात के मसारिफ और मसाइल पर हमारे पास कॉल्स हैं जिसकी गुफ्तगू चल रही है। आपके SMS भी मौसूल हो रहे हैं। रमज़ान शरीफ का महीना बहुत करीब है, तो SMS ये है कि अगर किसी ने पिछले सालों के रमज़ान के रोज़े क़ज़ा नहीं किए तो क्या वो इस रमज़ान में रोज़े रख सकता है? हर रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ होते हैं। जी, जी, अगर रमज़ान का रोज़ा जो है वो छूट गया है किसी वजह से, सही, तो अगर किसी उज़ुर की वजह से छूटा है तो कोई गुनाह नहीं है, लेकिन जो है वो इनको चाहिए था कि जल्द अज जल्द जब ये उज़ुर ख़त्म हो गया उसके बाद जल्द अज जल्द उन रोज़ों की क़ज़ा कर ले। सही है, और अगर बग़ैर उज़ुर के किसी ने रमज़ान के रोज़े क़ज़ा किए हैं तो वो गुनाहगार है, उनको तौबा भी करनी होगी। सही है, अब रहा ये कि उनके ऊपर भी क़ज़ा थी, उनको भी चाहिए था कि वो क़ज़ा कर लेते, लेकिन अगर नहीं किए हैं उज़ुर की सूरत में या बिला उज़ुर की सूरत में, अब जो रमज़ान आएगा उस रमज़ान के रोज़े तो इनके ऊपर फ़र्ज़ हैं, सही है, ये रोज़े वो रखेंगे। अगर किसी ने बिल फ़र्ज़ सारी ज़िंदगी पहले कभी भी रोज़ा नहीं रखा, सही, अब रमज़ान के रोज़े आ गए हैं और वो जो है वो बालिग शख्स है जिस पर रोज़े फ़र्ज़ होते हैं, तो अब इस रमज़ान के रोज़े रखना उस पर फ़र्ज़ है। वो ये नहीं सोचेगा कि पहले रमज़ानों के रोज़े मैंने रखे नहीं हैं, पहले उनको क़ज़ा कर लूँ सही, और बाद में जो है वो इसके रखूँगा। तो शरीयत में ऐसी कोई शर्त नहीं है कि जिसके ऊपर क़ज़ा रोज़े रहते हैं तो वो दूसरे रमज़ान के रोज़े ना रखे, ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि हर रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ हो जाते हैं। तो नहीं रखे हैं तो नियत कर लें कि इस रमज़ान के गुज़रने के फ़ौरन बाद ही अपने क़ज़ा शुदा रोज़ों को भी रख लेंगे। और रमज़ान के बाद रोज़े रखना निस्बतन आसान भी होता है कि इंसान आदी हो चुका होता है, उठने का भी आदी हो चुका होता है, भूख प्यास बर्दाश्त करने का भी आदी हो चुका होता है। तो रमज़ान के फ़ौरन बाद, ईद गुज़रने के बाद जो है वो नियत कर लें कि जो क़ज़ा रोज़े हैं वो रखेंगे, और उसमें रखना भी इंशाअल्लाह आसान हो जाएगा। यही सूरत नमाज की भी होगी। अगर किसी पर नमाज़ें क़ज़ा हों वो ज़ाहिर आने वाली नमाज़ें पढ़ेगा, पिछली भी क़ज़ा करते रहेगा। जी बिल्कुल, यही नमाज की भी सूरत है। यानी इसमें ये तो हर बंदा जानता ही है, जो नमाज नहीं पढ़ता वो भी नमाज पढ़ने आता ही है। जी, जी, वो ये जानता है कि जो गुज़र गया वो उसने गुनाह किया, सही, और उसकी तौबा और उसकी क़ज़ा ज़रूरी है। लेकिन कोई ये बाज़ लोग ऐसे भी होते हैं जी, जी, कि मैंने जो है वो पिछली ईद नहीं पढ़ी तो अब ये ईद कैसे पढ़ूं, सही, मैंने जो है वो पिछला जुमा पढ़ा नहीं है तो बस अब मैं रमज़ान से शुरू करूंगा। सही है, तो शैतान तरह तरह के वसवसे दिलाता है। सही, तो इस तरह के वसवसों में नहीं आना चाहिए। जिसके ऊपर नमाज फ़र्ज़ है, अगर किसी वजह से उसकी नमाज क़ज़ा हो गई तो अब वो ये इंतज़ार नहीं करे कि पहले मैं उनको अदा कर लूँ फिर मैं नमाज़ें शुरू करूँगा, बल्कि उसके ऊपर लाजिम है जब भी वक्त नमाज का आएगा, जिस नमाज का, उसके ऊपर वो नमाज फ़र्ज़ होगी, उसका अदा करना उस पर ज़रूरी होगा, और तर्क करेगा तो गुनहगार होगा। जी। तो जिन पर रोज़े क़ज़ा हैं माजी के, वो आने वाला महीना रमज़ान का, इसके फ़र्ज़ रोज़े रखें और फिर जैसे ही फ़र्ज़ रोज़े गुज़र जाएँ, महीना गुज़र जाए तो फिर अपने क़ज़ा रोज़ों की तरकीब बनाएँ। जी, अगली कॉल। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मेरी उम्र भी ज्यादा है और रोजे रखने के काबिल भी नहीं हूँ, बीमारी भी है, लेकिन मेरा दिल चाह रहा है कि अगर मैं रख लूँ और अगर न बर्दाश्त किया जाए खोल लूँ तो कुछ इसमें हर्ज। और दूसरा ये है कि रोजे का पीजिए क्या बन रहा है, ये जरा मेहरबानी करके बता दें। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अब ये रोज़ा रखने की हिम्मत करेंगे और दरमियान में कोई मसला हुआ तो ये कह रहे हैं खोल लूँ, तो असल में मसले की नोयत के ऊपर देखा जाएगा। अगर ऐसा कि रोज़ा इनके लिए पूरा करना इंतहाई मुश्किल हो गया, दुश्वार हो गया कि नहीं करेंगे, नहीं तोड़ेंगे,
تو بیمار پڑ جائیں گے، بے ہوش ہو جائیں گے، بیماری بڑھ جائے گی، صحیح ہے، تو ایسی صورت میں روزہ توڑنے کی اجازت ہوتی ہے، صحیح، لیکن پھر اس روزے کی قضا ان کو کرنی پڑے گی۔ صحیح، رمضان کے روزے تو ظاہر فرض ہیں، صحیح، وہ رکھنے ہی رکھنے ہیں، اور جو بیماری والا ہے تو اس کو شریعت نے، یا سفر پر ہے تو اس کو شریعت نے اجازت دی ہے دیے، کہ اگر تم میں سے کوئی بیمار ہے یا سفر پر ہے اور وہ اس عذر کی وجہ سے روزے نہیں رکھ سکتا ہے تو اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، صحیح، لیکن وہ ان روزوں کی گنتی، ان پوری روزوں کی تعداد پھر جب صحیح ہو جائے یا سفر اس کا ختم ہو جائے تو اس کو یہ روزے رکھنے ہوتے ہیں، پوری تعداد پوری کرنی ہوتی ہے۔ تو اب جو توڑنے والی صورتحال ہوگی، ابھی سے تو ہم اجازت نہیں دے سکتے کہ ہاں آپ توڑ دیجئے گا، صحیح، وہ ایز پر کنڈیشن ہوگی صحیح، کہ ان کی کیا حالت ہوتی ہے، تو کیسی حالت ہوتی ہے، توڑنا بھی جائز ہے یا نہیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ برداشت کرنا بندہ برداشت کر سکتا ہے، لیکن ایک ذہن میں ایک وہ ہوتا ہے نا کہ میں نہیں کر سکتا ہوں، پہلے سے تو سوچ جس کی وجہ سے وہ توڑ دیتا ہے، یا اس کو تھوڑا سا محسوس ہونے لگتا ہے تو وہ توڑ دیتا ہے۔ صحیح، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، برداشت کرنی چاہیے، اور اگر برداشت سے باہر ہو جائے تو پھر توڑنے کی جو صورتیں ہیں وہ صورتیں اختیار کی جا سکتی ہیں۔ اچھا یہاں بھی مفتی صاحب جیسے رمضان شریف کا مہینہ آ رہا ہے، گرمی کا موسم بھی ہم دیکھ رہے ہیں، گرمی بڑھ رہی ہے، تو روزہ توڑنے کے لیے وہ از خود فیصلہ کرے گا، کسی مفتی سے رابطہ کرے گا یا مشورہ کرے گا بھئی میری کیفیت ایسی ہو رہی ہے، آپ کیا فرماتے ہیں، یا ایسی اس کو ہوا کہ یار روزہ مشکل ہو رہا ہے توڑ دیا اس نے؟ اصل میں خود سے فیصلہ تو ایسا نہیں کرے گا، کیونکہ بعض صورتیں ایسی ہوتی ہیں جی، کہ جس میں بچاؤ کی صورتیں موجود ہوتی صحیح، ہیں، جیسے بالفرض کہ انجیکشن وغیرہ لگوانے سے جی، طبیعت میں افاقہ ہو سکتا ہے، صحیح، تو انجیکشن لگوا لے، اگرچہ کہ انجیکشن لگوانے میں علماء کا اختلاف ہے، صحیح، بچنا بہتر ہے، لیکن اب اگر درد کی کیفیت ہے، انجیکشن لگانے سے نارمل ہو جاتا ہے، روزہ بھی بچ جائے گا، صحیح ہے، تو اس صورت میں بچایا جا سکتا ہے۔ صحیح ہے، اگر اہل علم سے رابطہ کرے گا صحیح، تو اس کے لیے بہت آسانی ہو جائے گی۔ صحیح ہے، ایک پہلی آسانی تو یہ ہو جائے گی کہ ہو سکتا ہے کہ اس کا روزہ بچ جائے۔ صحیح ہے، دوسری آسانی یہ ہو سکتی ہے کہ اگر روزہ توڑنے کی جائز صورت ہوگی تو اس نے شریعت کے حکم کے مطابق ہی عمل کیا ہے۔ صحیح ہے، تیسری صورت یہ ہے کہ بعض اوقات بندہ روزہ توڑ دیتا ہے، اس سے نہ صرف قضا لازم ہوتی ہے بلکہ کفارہ بھی لازم ہو جاتا ہے، اور صحیح، کفارہ یعنی مسلسل 2 مہینے کے روزے روزے، رکھنا، یہ انتہائی جو ہے وہ انسان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ صحیح، سن کر بھی جو ہے وہ بندہ کام جاتا ہے، جو صحیح، ایک روزہ پورا نہ کر سکے اس کے لیے مسلسل 2 مہینے کے روزے، تو اب وہ اس خدا نہ کرے اس سٹیج پر پہنچے یا وہ اقدام کرے کہ جس کی وجہ سے قضا بھی لازم ہو، کفارہ بھی لازم ہو، صحیح، تو وہ اس کے لیے خود اپنے آپ کو اس نے مشکل میں ڈالا ہے۔ صحیح، تو شریعت نے بہت آسان راستہ عطا فرمایا ہے، صحیح، اور اللہ کا کرم ہے کہ یہاں پہ راستے کی طرف رہنمائی کرنے والے علماء بھی موجود ہیں۔ اور آپ ان جگہوں کا تصور کیجئے کہ جہاں پہ چند گھرانے ہیں اور کوئی عالم ہی نہیں ہے صحیح، جن کو، اور یا یہ ہے کہ کوئی بتانے والا ہی نہیں ہے، تو وہاں لوگ کیسے جو ہے وہ عبادات مکمل کرتے ہوں گے یا عبادت کو وہ ختم کر دیتے ہوں گے، تو وہ اپنے تئیں یہ سمجھتے ہوں کہ یہ عذر ہے، حالانکہ وہ عذر نہیں ہے۔ یا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ شریعت اجازت دے رہی ہوتی ہے کہ آپ اپنے آپ کو ہلاکت میں نہیں ڈالیں، آپ توڑ دیں، لیکن بندہ وہاں پہ پکا ہو جاتا ہے اور پھر اس کا سائیڈ ایفیکٹ ہو جاتا ہے۔ تو شریعت کے راستے میں دونوں طرف سے اعتدال ہے، بچانے میں بھی توڑنے میں بھی، کیونکہ مقصود ہے کہ جو روزہ رکھنے والا ہے اس کی زندگی کو بچانا اور اس کے ساتھ خیر خواہی کرنا۔ تو دونوں صورتوں میں جو ہے وہ اگر یہ علماء سے رابطہ کریں گے تو انشاءاللہ ان کے لیے دنیا میں بھی عافیت ہے اور آخرت میں بھی عافیت ہے۔ ماشاءاللہ بہت پیارا جواب مل گیا ہمیں، کیونکہ ظاہر لوگ خود ہی فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں یا ڈاکٹر صاحب کہہ دیتے ہیں کہ بھئی روزہ مت رکھیے گا، آپ کے لیے روزہ رکھنے میں یہ مسئلہ ہوگا، تو ظاہر شریعت نے مختلف شرائط اس کی رکھی ہیں کہ روزہ کب نہیں رکھنا، توڑنے کی صورت کیا ہوگی، تو آپ خود فیصلہ نہ کریں، اس کے لیے الحمدللہ علماء ہمارے درمیان موجود ہیں، ان سے مشورہ کر لیں گے، آپ کو روزہ بچ جائے گا اور گناہ سے بھی آپ بچنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اس کو آپ آسانی سے یوں سمجھ لیں کہ جیسے آپ ڈاکٹر کے پاس گئے اور ڈاکٹر نے دوائی لکھ کر دی 3 دن کی، تو بعد میں بندہ یہ نہیں کہتا کہ ڈاکٹر صاحب 3 دن کی میں خود بعد میں کھا لوں، صحیح ہے، یا اگر مجھے یہ ہو تو پھر میں خود ہی فیصلہ کر لوں اس کا،
نہیں، کبھی بھی تو نہیں نہیں کرتا ہے، ڈاکٹر سے رجوع کرتا ہے، صحیح بات، کیونکہ اس کو خطرہ ہوتا ہے کہ کہیں ریئیکشن نہ نہ ہو جائے۔ تو یہاں جان کا اگرچہ ریئیکشن نہیں ہوگا، لیکن یہاں پہ گناہ والی صورت میں ریئیکشن ہوگا۔ ہو سکتا ہے۔ صحیح بات ہے، جس طرح ہم اپنی صحت کا خیال رکھنے کے لیے ڈاکٹر سے مشورہ کرتے ہیں، تو بالکل اسی طرح ہمیں اپنی آخرت کے حوالے سے، گناہ کے حوالے سے کہ گناہ نہ ہو جائے، تو ہمیں ظاہر علماء سے مشورہ کرنا ہوگا۔ اچھا مفتی صاحب، ایس ایم ایس یہ ہے کہ بھائی ہم اتنا کماتے ہیں کہ گھر کا خرچہ ہمارا بس پورا ہوتا ہے، تو کیا ہم پر زکوٰۃ لگے گی؟ اگر کوئی ایکسٹرا جو ہے وہ رقم نہیں ہے، جی جی، بس یہی ہے کہ جو ہے کمایا، موجود وہ اپنی حاجات میں پورا ہے، صحیح تو ظاہر ہے کہ اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ صحیح شریعت نے ہر شخص پر زکوٰۃ لازم نہیں کی ہے۔ صحیح ہے، شریعت نے زکوٰۃ فرض ہونے کے لیے ایک نصاب، ایک مقدار مقرر کی ہے، ٹھیک ہے، اور وہ بھی یہ کہ اس کی حاجت اور ضرورت سے زائد، زائد، یعنی بہت پیارا، حاجت میں ہے تو نہیں، حاجت اور ضرورت سے زائد ایک مخصوص مقدار مقرر کی ہے، 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر صحیح، رقم، اور پھر وہ اس کے اوپر بھی سال گزرنا۔ صحیح، تو اگر ایسی کوئی چیز نہیں ہے ان کے پاس جو حاجت اور ضرورت سے زائد ہے، اپنی حاجات میں خرچ کر دیتے ہیں، تو ان پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ البتہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں صدقہ دینے میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ صحیح، اگر تھوڑا بھی ہے تو اس میں سے کچھ نہ کچھ بچا کر اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے رہیں، کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں یہ دینا، یہ خود ان کی رزق روزگار میں برکت کا بھی سبب، ذریعہ بنے گا، اور آفتوں مصیبتوں سے بھی جو ہے وہ نجات ملے گی، اور جو کما رہے ہیں اللہ تعالیٰ مزید اس میں برکت عطا سبحان فرمائے گا۔ بہت پیاری بات مفتی صاحب نے ہمیں ارشاد فرمائی، کیونکہ یہ بھی بات کہی جاتی ہے کہ زکوٰۃ جو ہے یہ مال کا میل ہوا کرتی ہے، اور اگرچہ شریعت کی طرف سے ہم پہ فرض ہے وہ ادا کرنی ہے، لیکن اگر بالفرض آپ پہ زکوٰۃ نہیں بنتی تو ضروری نہیں ہے کہ آپ اپنا کہتے ہیں نا پیٹ کاٹ کے آپ جو اللہ نے توفیق دی اللہ کی راہ میں آپ پیش کر دیں، اس سے آپ کے مال میں بھی برکت ہوگی۔ اور یہ بھی ہمیں پتہ چلا کہ اگر کسی کا مثال کے طور پہ کسی کی سیلری 1 لاکھ روپے مہینہ ہے، بظاہر 1 لاکھ روپے بہت لگتے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے اس کا کنبہ، اس کا خاندان، اس کے گھر کے افراد اتنے ہیں کہ لاکھ روپے پورے خرچ ہو جاتے ہیں بلکہ کم پڑ جاتے ہیں، تو ظاہر ہے اس پر زکوٰۃ کا حکم نہیں لگے گا۔ کوئی ایسا ہوگا جس کا خرچہ 10,000 روپے ہوگا اور اس کو 50,000 روپے مہینہ بچ رہے ہوں گے، تو ظاہر ہے پھر اس کا حکم تبدیل ہو جائے گا۔ تو لہذا ضرورت سے زائد وہ بچ جائے، پوری شرائط پائی جائیں، تو پھر زکوٰۃ کا حکم لگتا ہے۔ شریعت نے بڑی آسانیاں اس کے اندر ہمارے لیے رکھی ہیں۔ جی اگلی کال لیں گے ہم۔ صرف یہ معلوم کرنا تھا، زکوٰۃ دیتے وقت پہلے کس کا حق بنتا ہے، کس کا خیال رکھا جائے؟ عزیز رشتہ داروں میں سے بھائی کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ مہربانی فرما کے مجھے اس کی وضاحت۔ جی منگل کو تفصیل سے ہم نے مصارف بیان کیے تھے قرآن کی آیت کی روشنی میں، 8 لوگ ہیں وہ سارا سلسلہ۔ تو کس کو دیں زکوٰۃ؟ بھائی کو دے سکتے ہیں، بہن کو دے سکتے ہیں؟ جی زکوٰۃ دینا سب سے افضل یہ ہے کہ سب سے قریبی رشتہ داروں کو دے، جی جی اور سب سے قریبی ترین رشتہ دار تو والدین ہوتے ہیں، جی لیکن والدین کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے۔ صحیح اسی طرح دادا دادی نانا نانی کو بھی زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے۔ صحیح اس کے بعد جو قریب ترین ہوتے ہیں وہ بہن بھائی ہوتے ہیں، صحیح تو بہن بھائی کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، صحیح جبکہ وہ سید نہ ہوں صحیح تو ان کو زکوٰۃ دینا جائز ہے، اور قریبی رشتہ داروں کو دینا افضل ہے، صحیح کہ اس میں 2 ثواب ملتے ہیں۔ صحیح ایک تو صلہ رحمی کا، یعنی اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اس نے اچھا سلوک کیا ہے، صحیح ان کی خبر گیری کی ہے، اور دوسرا زکوٰۃ ادا کرنے کا۔ تو اس لیے اگر اپنے قریبی رشتہ داروں میں سے، بہن بھائیوں میں سے، چچا خالہ پھپھو، جو اس طرح کے رشتے ہیں قریبی، ان میں سے اگر کوئی مستحق ہے تو اس موقع پر ان کو یاد رکھنا چاہیے، کیونکہ آپ یہ کوئی احسان نہیں کر رہے، صحیح ویسے ہی آپ نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں دینا دینا ہے، تو اپنے قریبی لوگوں کو ہی کیوں نہ دیں۔ صحیح بعض لوگوں کو یہ بھی ہوتا ہے کہ نہیں قریبی کو نہیں دینا، کسی دور کو دینا ہے، تو اپنے کو ہی خوش کریں۔ صحیح جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے اور پھر آپ نے دینا بھی ہے، صحیح کسی پر کوئی احسان نہیں کر رہے، تو جو قریبی ہے اس کا بھی دل خوش کریں، صحیح اور زکوٰۃ ادا کرنے کا ثواب بھی حاصل کریں۔ ماشاءاللہ بہت پیاری بات ارشاد فرمائی کہ جو ہمارے قریبی خونی رشتہ دار ہیں جن کے بارے میں ارشاد فرمایا۔ اچھا حضور آپ نے یہ فرمایا کہ اوپر یعنی والد دادا نانی وغیرہ، نیچے بیٹا بیٹی جی بیٹا بیٹی کو بھی نہیں دے سکتے، جی اپنی زوجہ کو بھی نہیں دے سکتے، جی بہن بھائیوں کو دے سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی مزید کال لیں گے ہم سلسلے میں۔
مجھے مفتی صاحب سے یہ معلوم کرنا ہے کہ اگر وراثت میں والد صاحب کے انتقال کے بعد بیٹا یا بیٹی کوئی فوت ہو جاتا ہے تو اس کا بھی حصہ ہوتا ہے، اور اگر ہوتا ہے تو شرعی اس کا کیا ہے، مجھے یہ بتا دیجیے کہ کتنا ہوتا ہے۔ جی کیا فرمائیں گے؟ وراثت، سوال کیا ہو؟ سوال یہ تھا کہ والد صاحب کا انتقال ہوا تو بیٹا بیٹی، غالباً یہ بھی فرمایا ہے کہ ان کا بھی انتقال ہو گیا، اس طرح کا انہوں نے کہا، تو اب کیا ہوگا؟ اگر والد صاحب کا انتقال ہوا اور جو مال ترکہ چھوڑا، ہے جی جی وہ والد صاحب کا ہے، صحیح، اور جس وقت والد کا انتقال ہوا اس وقت بالفرض ان کے 2 یا 4 بیٹے تھے، صحیح، وہ موجود تھے، اور والد کے انتقال کے بعد کسی بیٹے کا انتقال ہو گیا، صحیح، تو جو والد کے انتقال کے وقت موجود تھے، صحیح، اگرچہ ان کا بعد میں انتقال ہو گیا ہو، ان کا حصہ اس میں سے ہو گیا۔ صحیح، اب یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ وہ تو انتقال کر گئے، صحیح، تو ان کا حصہ کہاں جائے گا؟ تو جو اس کے ورثاء ہیں، صحیح، بالفرض اگر وہ شادی شدہ تھا تو اس کے بیوی بچے ہیں، ان کی طرف چلا جائے گا، صحیح، اور اگر بیوی بچے نہیں ہیں تو بہن بھائیوں میں تقسیم ہو جائے گا۔ صحیح، تو اسی طریقے ہاں، اگر والد کے انتقال سے پہلے کسی بیٹے کا انتقال ہو گیا تو وہ حقدار نہیں ہوتا صحیح، ہے والد کی جائیداد میں، کیونکہ جس کا ترکہ ہے اس کا بعد میں انتقال ہوا، صحیح، اور جو ممکنہ وارث تھا اس کا پہلے انتقال ہو ہو گیا، تو وہ اب والد کی جائیداد میں سے حصہ نہیں پائے گا، بلکہ والد جو ہے وہ خود اس بیٹے کی جائیداد میں حصے دار کیا بات ہے، کیا بات ہے! شریعت کے کتنے زبردست یہ مطلب مسائل ہیں، کلیے ہیں، یہ سمجھنے کے ہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہم سمجھ لیں اور اس پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ جی اگلی کال لیں گے۔ سر میں یہ پوچھنا چاہتا تھا، بیگم کے پاس 25 تولہ سونا ہے، اس پہ کتنی زکوٰۃ بنتی ہے؟ جی حضور کیا ارشاد فرمائیں گے؟ 25 کو اگر ہم 70,000 سے ضرب دے دیں، ملٹی پلائی کر دیں، جی جو اس کی ریٹ چل رہا ہے سونے کا، ریٹ چل رہا ہے سونے کا، تو اس کو ضرب دے دیں اور اس کو 40 پر تقسیم کر دیں، جی جی تو زکوٰۃ نکل آئے گی۔ صحیح، بڑا آسان فارمولہ ہے۔ جو 25 تولہ ہے اور سونے کا ریٹ آج کل تقریباً 70,000 روپے چل رہا ہے، 70,000، تو اس حساب سے آپ اس کو ملٹی پلائی کریں، جو رقم آئے اس کو 40 پر ڈیوائڈ کر دیں تو آپ کی یہ رقم نکل آئے گی زکوٰۃ کی، تقریباً یہ 45-46 ہزار روپے تک بنے گی۔ جی اگلی کال۔ وہ سوال یہ ہے کہ میں عمرے پر جانا چاہتا ہوں، ادھر فیصل آباد سے ڈائریکٹ جانا ہے جدہ جانا ہے، ادھر میں نے 2 دن ٹھہرنا ہے، تو پھر جانا ہے مکہ شریف عمرے کے لیے، تو میں آرام کدھر سے باندھوں گا؟ اگر انہوں نے پہلے جدہ جانا ہے، ان کا ویسے تو جو بھی عمرے پر جاتے ہیں جدہ ہی اترتے ہیں، صحیح، لیکن ان اترنے والوں کی 2 صورتیں ہوتی ہیں، ایک وہ کہ جنہوں نے مکہ ہی جانا ہوتا ہے، صحیح، اور ایک وہ کہ جن کے جدہ میں عزیز و اقارب رشتہ دار ہوتے ہیں، بعض اوقات وہ وہاں ان کے پاس ٹھہر جاتے ہیں صحیح، اور پھر ان کے ساتھ آگے جاتے ہیں۔ تو جس نے جدہ جانا ہے تو وہ وہاں جدہ سے بھی احرام باندھ سکتا ہے، صحیح، اس کا میقات سے پہلے احرام باندھنا ضروری نہیں ہے۔ صحیح، ہاں جو مکہ ہی جا رہا ہے صحیح، لیکن جدہ میں اس نے کوئی معمولی سا کام کرنا ہے یا کسی کو کوئی چیز دینی ہے، صحیح، اور فوراً اس کے بعد اس نے جو ہے وہ مکہ جانا ہے، تو اب اس کا ارادہ مکہ جانے کا ہے، مستقل ارادہ مکہ جانے کا ہے، اور یہاں پہ اس کا عارضی طور پر کسی کو سامان دینا ہے یا کوئی چیز دینی ہے، تو اب اس صورت میں یہ یہاں سے ہی احرام باندھ کر جائیں، یعنی میقات بغیر احرام کے کراس کرنا ان کے لیے جائز نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، یہ عمرے کے حوالے سے ارشاد فرمایا۔ SMS یہ ہے کہ حضور، یہ ہمارے ذیشان علی لغاری یہ پوچھنا یہ چاہ رہے ہیں کہ صدقہ کس کو دینا چاہیے؟ ایک نفلی ہوگا، ایک واجبہ ہوگا، اس حوالے سے اگر تھوڑا۔ جی صدقہ چاہے نفلی ہو جی، اور صدقہ چاہے واجبہ ہو، صحیح، یہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو دینا ہی افضل ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے یہ تو افضلیت کی بات ہے، باقی یہ کہ دینا کس کو چاہیے؟ صحیح، کہ جو مستحق ہو صدقے کا، شریف فقیر ہو، مسکین ہو، صحیح، تو ایسے لوگ جو ہے وہ صدقہ اور خیرات کے حقدار ہوتے ہیں، صحیح، تو ان کو دیا جائے، ان صحیح، کی حاجات کو پورا کیا جائے۔ جی مزید کال لیں گے۔
عامر رضا اتاری حیدرآباد ہند ڈکن سے عرض کر رہا ہوں. مفتی صاحب سے عرض یہ کرنا تھا، زکوٰۃ اگر نابالغ بچوں کو برائے عیدی کے طور پہ اگر دے دیں گے تو کیا یہ ادا ہو جائے گی؟ برائے کرم رہنمائی فرما دے. جی، زکوٰۃ اور عیدی بچوں کو زکوٰۃ عیدی کے نام پر دی ہے. جی، تو زکوٰۃ چاہے وہ عیدی کے نام پر دیں، مٹھائی کے نام پر دیں یا کسی بھی عنوان سے دیں، اگر مستحق کو دے رہے ہیں تو ادا ہو جائے گی. نابالغ بچوں کو دینے میں اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ اس کا جو ولی ہے جی، اگر وہ غنی ہے تو پھر اس نابالغ کو نہیں دے سکتے ہیں. صحیح. اگر اس نابالغ کا ولی فقیر ہے تو اس صورت میں اس نابالغ کو دے سکتے ہیں، چاہے وہ عیدی کے نام پر دیں، کپڑوں کے نام پر دیں یا مٹھائی کے نام پر اچھا، دیں. یہاں پر ایک سوال یہ آ رہا ہے، جیسے ہم نابالغ کو جو دیتے ہیں تو وہ اس کا مالک تو وہی ہوتا ہے، ہو جاتا ہے، تو یہ پھر کنورٹ اس طرف ہو جائے گی زکوٰۃ؟ کیا فرماتے ہیں؟ کس اعتبار سے؟ جیسے ہم نابالغ کو عیدی وغیرہ جو دیتے ہیں تو ہم یہی کہتے ہیں نا بھئی یہ مالک ہو گیا، والد بھی استعمال نہیں کر سکتا. جی جی. تو اس حوالے سے کیا فرمائیں گے؟ ہاں، وہ جو ملکیت ہے جی جی، وہ نابالغ ہی کی رہے گی. صحیح ہے. لیکن یہاں پہ نابالغ، جی، اب اگر اس کا ولی جو ہے جیسے باپ ہے، غریب ہے وہ غریب ہے تو اس کو دے سکتے ہیں. صحیح. اگر وہ غنی ہے صحیح. تو اس صورت میں اس نابالغ کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے صحیح ہیں. ہے. اور بالفرض اگر زکوٰۃ دی، یعنی کہ جو اس کا ولی ہے غریب تھا وہ غریب تھا، زکوٰۃ دی کہ بچے کو دی عیدی کے نام پر، تو اس کا مالک بچہ ہی ہوگا. صحیح. تو بڑا نازک مسئلہ تھا، اس لیے تھوڑا ہم نے تفصیل بھی لے لی اس کی. جی، اگلی کال لیں گے. مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ اگر خود کی دکان ہو اور مستحق کی زکوٰۃ دکان پر آ جائے تو اپنا مال زکوٰۃ کی نیت سے کو دے سکتے ہیں، اور اگر دے سکتے ہیں تو پھر مطلب اس کو کتنا اس کی ویلیو شمار کی جائے گی؟ کیا فرماتے؟ جی، زکوٰۃ کے لیے نقدی دینا ضروری نہیں ہے. کوئی سا بھی سامان جو قابل قیمت سامان ہے وہ بھی زکوٰۃ کی مد میں دیا جا سکتا ہے. تو اب اگر ان کی چپل کی دکان ہے اور یہ چپل ہی دے دیتے ہیں تو اس کی جو مارکیٹ ویلیو ہے اس وقت، جو اس کی مارکیٹ ویلیو ہے، تو وہ والی قیمت جو ہے وہ زکوٰۃ میں شمار کی جائے گی. بالفرض 200 روپے کی چپل تھی یا 1000 روپے کی چپل تھی اور یہ کسی مستحق کو دے دی انہوں نے زکوٰۃ کی نیت سے، تو ان کی 1000 روپے کی زکوٰۃ ادا ہو گئی. صحیح. جی، اگلی کال. میرے پاس بھینسیں ہیں 4 اور کچھ میری تقریباً 2 پلاٹ ہیں. آیا کہ ان کے اوپر میں زکوٰۃ میری کتنی ہوگی یا ان کی زکوٰۃ کی کیا ریشو ہوگی؟ جی، زکوٰۃ کتنی ہوگی یہ تو ہم نہیں بتا سکتے، البتہ یہ کہ پیسے ہیں اور ساتھ جو 2 پلاٹ ہیں، ان پلاٹوں میں تفصیل ہے. وہ تفصیل یہ ہے کہ اگر یہ پلاٹ انویسٹ پرپز کے لیے ہیں تو یہ مال تجارت ہوں گے، یعنی اس لیے خریدے تھے. اچھا، پلاٹ کی بات بتا رہے ہیں. 4 بھینسیں. اچھا، پیسے نہیں، بھینسیں ہیں. جی جی، بھینسیں بھی اگر مال تجارت ہیں، یعنی اسی طرح لیتے ہیں، آگے بیچ دیتے ہیں اور نفع حاصل کرتے ہیں، تو اس صورت میں ان کی ٹوٹل ویلیو پر زکوٰۃ ہوگی. صحیح. اور جو پلاٹ ہیں ان میں زکوٰۃ اس صورت میں ہوگی کہ جب پلاٹ انویسٹ پرپز کے لیے تھا، اس لیے لیا گیا ہے کہ اس کو آگے بیچ دیں گے اور بیچ کر اس سے نفع حاصل کریں گے، تو اس صورت میں ان پلاٹوں پر زکوٰۃ ہوگی. اگر پلاٹ اس لیے لیا کہ اس کے اوپر گھر بنائیں گے تو اس صورت میں اس پلاٹ کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوگی. صحیح. اچھا، اسلامی بہنوں کے حوالے سے سوال یہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں، جیسے رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، اگر کوئی اسلامی بہن امید سے ہیں، پریگننٹ ہیں، تو ظاہر بعض اوقات اس میں بار بار کھانا پڑتا ہے نا، حاجت پڑتی ہے، تو کیا وہ روزہ رکھیں گی؟ کیا فرمائیں گے؟ جی، ایسی اسلامی بہن کو اجازت ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے. صحیح. کیونکہ عام طور پر جو حاملہ خواتین ہوتی ہیں تو اس میں بچے کو بھی غذا کی ضرورت ہوتی ہے اور خود ان کو بھی غذا کی ضرورت ہوتی ہے، اور غذا کی کمی کی وجہ سے بچے کی جان پر بھی اندیشہ ہوتا ہے اور خود ان کے لیے بھی اندیشہ ہوتا ہے. تو یہ عذر ہے. اگر اس وجہ سے یہ روزے نہیں رکھ پاتی ہیں تو گناہ گار نہیں ہوں گی. لیکن جب وضع حمل ہو جائے، یعنی بچے ڈیلیوری ہو جائے، بچہ پیدا ہو جائے، تو اس کے بعد جب پاکی حاصل ہو تو یہ فوری طور پر قضا کر لیں. صحیح. جی، مزید کھول لیں گے.
جب ہم لوگ ریٹائر ہوتے ہیں تو ہمیں جو پیسے ملتے ہیں وہ ہم بینک میں رکھتے ہیں، تو ان کے اوپر بھی زکوٰۃ کا طریقہ کار وہی ہمیں رکھنا ہوتا ہے جو سر عام ہوتا ہے 2.5% کا؟ جی پیسے چاہے وہ ریٹائرمنٹ کے بعد ملے ہیں یا ریٹائرمنٹ سے پہلے رکھے ہوئے ہیں، زکوٰۃ کا جو پرسنٹیج ہوتی ہے ادائیگی کی 2.5%، وہ اسی طرح ہی ہوتی ہے۔ اس میں ایسا نہیں ہے کہ بعض اوقات بندے کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ اب میں ریٹائر ہو گیا ہوں تو اب تو مجھے زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ پہلے میری نوکری تھی، ایک لگی بندھی تنخواہ آ رہی تھی، اب میری تنخواہ نہیں ہے، اب یہی تو اس مال ہے۔ لیے ہو سکتا ہے کہ اس کے اوپر زکوٰۃ نہ ہو۔ صحیح۔ اگر وہ قابل زکوٰۃ رقم ہے، بقدر نصاب ہے، تو اس کے اوپر بھی 2.5% جو زکوٰۃ شریعت نے مقرر کی ہے اس کے اوپر بھی وہی زکوٰۃ ہے۔ سبحان اللہ۔ جی اگلی کال۔ سر اگر سید مستحق ہیں، غریب ہیں، اور انہیں کس طرح ان کی مدد کی جائے، ہیں سید؟ کیا فرماتے ہیں حضور؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال دیا ہے، اب ایسا تو نہیں ہے کہ ہمارے پاس صرف وہی مال ہوتا ہے کہ جو زکوٰۃ والا ہوتا ہے۔ زکوٰۃ تو 2.5% ہوتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 97.5% تو ہمارے پاس خالص مال موجود ہے، اور صرف 2.5% ہم نے زکوٰۃ دینی ہے۔ تو جس چیز کو شریعت نے ان کے عالی نسب کی وجہ سے منع قرار دیا ہے کہ یہ چونکہ لوگوں کا میل ہے، اور سید جو ہے وہ جس گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، جس ہستی سے ان کی نسبت ہے، وہ عالی نسب گھرانہ ہے، وہ عالی ہستی ہے، ان کی شیان شان ہی نہیں ہے کہ ان کو ایسا مال پیش کیا جائے۔ تو اب ان کی شیان شان یہی ہے کہ ان کو صاف اور ستھرا مال پیش کیا جائے، یعنی زکوٰۃ والا نہ ہو جس کو میل قرار دیا گیا، صاف اور ستھرا مال ان کو پیش کیا جائے۔ تو سوچنا چاہیے کہ 2.5% ہی میں سارے اخراجات کرنے ہیں، اپنے گھر کے اخراجات بھی تو ہم نے کرنے ہیں اور دیگر معاملات بھی کرنے ہیں۔ تو شریعت نے یہ نہیں قرار دیا ہے کہ جناب آپ کی جو 2.5% ہو تو اسی کو ہی بس آپ نے تقسیم کرنا ہے، اور بقیہ کو تقسیم کرنا منع ہے۔ تو بقیہ آپ جو ہے وہ تقسیم کر سکتے ہیں، تو آپ بقیہ میں سے ان کو دیجئے اور ثواب کمائیے، اور پھر آپ یہ دیکھیے کہ آپ کس کو دے رہے ہیں۔ ایک نسبت ہے، ایک تعلق ہے، تو اس تعلق کو دیکھتے ہوئے اگر آپ جو ہے وہ ان کی خدمت میں کچھ نہ کچھ پیش کر دیں گے تو اللہ تبارک و تعالی آپ کے رزق میں اور برکت عطا فرمائے گا۔ یہ پھر اور یہ بھی سوچنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی کے خزانوں کو تقسیم کرنے والے وہی ذات ہیں جن کی اولاد ہیں یہ، یعنی انہی کے نانا ہی خزانوں کو تقسیم کرنے والے ہیں۔ اگر آپ ان کو دیں گے تو آپ کو خزانے سے اور زیادہ مل جائے گا۔ یہ تو ایک آزمائش ہوتی ہے، امتحان ہوتا ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو دیا ہے اور اس کے سامنے ایسی نسبت والا شخص آ گیا کہ جس کے نانا خزانوں کے مالک ہیں، تو بھائی آپ ان کو دیں، نانا جان ان کو بھی عطا کریں گے، آپ کو بھی عطا کریں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت پیاری بات ہے مفتی صاحب نے ارشاد فرمائی۔ جی مزید کھول لیں گے ہم۔ ظہیر اطاری بول رہا ہوں رنپنڈی سے۔ میرا مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ کیا زکوٰۃ کے پیسے مدرسے کی تعمیر میں دے سکتے ہیں؟ مدرسہ، مسجد، زکوٰۃ کی رقم مسجد اور مدرسے کی تعمیر میں یوں تو دی جا سکتی ہے کہ وہ پہلے کسی مستحق کو دے دی جائے، جی، اور وہ مستحق اپنی طرف سے مسجد اور مدرسے کو دے دے۔ صحیح۔ کیونکہ زکوٰۃ کے لیے تملیک فقیر یعنی جو شریف فقیر ہے اس کو مالک بنانا ضروری ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ مسجد اور مدرسہ یہ قبضہ کرنے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتے ہیں۔ صحیح۔ تو لہٰذا اگر ڈائریکٹ جو ہے وہ زکوٰۃ مسجد کی تعمیر میں، مدرسے کی تعمیر میں خرچ کر دی تو اس سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ ہاں اگر کسی مستحق کو دے دی اور مستحق نے ثواب کی نیت سے قبضہ کرنے کے بعد مسجد اور مدرسے میں لگا دی تو امید ہے کہ وہ بھی جو ہے وہ ثواب کا حقدار ہوگا ہی ہوگا، کیونکہ وہ مالک ہو چکا ہے۔ تو انشاءاللہ چونکہ اس نے نیکی میں تعاون کیا ہے، اس کو بھی اللہ تبارک و تعالی ثواب عطا فرمائے گا۔ جی، بنت احسان ہے، یہ پوچھنا یہ چاہ رہی ہیں کہ ہمارے پاس 2 تولہ سونا ہے تو اس پہ زکوٰۃ کتنی بنے گی؟ صرف اگر 2 تولے سونا ہے، چاندی، روپیہ
اور کوئی مال تجارت، کوئی مال زکوٰۃ ان کے پاس نہیں ہے تو پھر 2 تولے پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ صحیح۔ اگر 2 تولے سونے کے ساتھ ساتھ کوئی اور نقدی یا چاندی یا کوئی اور مال تجارت بھی ہے تو اس صورت میں یہ صاحب نصاب ہو جائیں گی اور اس صورت میں ان کے اوپر زکوٰۃ ہوگی۔ ٹھیک ہے جی، اگلی کال لیں گے۔ میرا مفتی صاحب کے بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ اگر کسی نے کوئی رکشہ یا گاڑی وغیرہ لی تاکہ اس کے ذریعے اپنی یعنی کہ کام کرے گا اور روزی کمائے گا، اور لینے کے بعد 1 سال کے بعد اس کا ارادہ بنا کہ اب میں اسے بیچ دوں گا، اب ویسے ہی رکھا ہوا ہے صرف اس کو بیچنا ہے، اب اس نے وہ کام چھوڑ کے کوئی اور کام شروع کر دیا، تو اس صورت میں کیا جو اس نے گاڑی وغیرہ خریدی تھی اس پر بھی زکوٰۃ ہوگی یا نہیں ہوگی؟ کیا فرماتے؟ نہیں، اس صورت میں اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ اگر یہ بیچ دیتے ہیں، اس کی رقم آ جاتی ہے، وہ حاجت اور ضرورت سے زائد ہو جاتی ہے تو تب یہ صاحب نصاب ہوں گے، ورنہ ایسی گاڑی یا ایسے رکشے کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ جی، سلسلے میں آخری کال ہم لیں گے۔ میں نے کچھ پیسے رکھے ہوئے ہیں کفن دفن کے لیے، ان پر زکوٰۃ فرض ہے؟ کیا فرماتے ہیں؟ جی، ان پر زکوٰۃ فرض ہے۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، زکوٰۃ کے مصارف پر بیان ہوا اور زیادہ تر کالز ہم نے زکوٰۃ کے حوالے سے لی، کیونکہ عموماً ان ایام کے اندر لوگ زکوٰۃ نکالتے ہیں، بالخصوص رمضان شریف کے مہینے میں۔ اگرچہ بارہا یہ بیان کیا گیا کہ زکوٰۃ کا تعلق، اس کی ادائیگی کا تعلق کسی خاص مہینے سے نہیں ہے، اس کا تعلق تو سال مکمل ہونے پر ہے، اور کسی بھی مہینے میں آپ کا سال مکمل ہو سکتا ہے، لیکن لوگ خیر ان مہینوں میں نکالتے ہیں، تو اس لیے زیادہ کالز ہم نے زکوٰۃ کے حوالے سے لیں۔ تو کوشش کی گئی آپ کو کہ کچھ نہ کچھ مسائل اس حوالے سے آپ تک پہنچ جائیں۔ انشاءاللہ عز و جل سلسلے رمضان شریف کے مہینے میں ہمارے جو ہوں گے وہ دوپہر میں 2 سے 3 ہوا کریں گے، ہفتے میں 6 دن۔ انشاءاللہ مزید اس کے اندر ہم کالس بھی لیں گے اور سارا سلسلہ جس طرح ہوتا ہے اسی طرح ہوگا۔ آپ یہ سلسلے دیکھتے رہیں گے۔ آپ کے آخری جو کال چلی ہے اس میں انہوں نے وضاحت تو نہیں کی یہ صاحب نصاب ہیں یا نہیں۔ اگر صاحب نصاب ہیں اور پھر یہ رقم رکھی ہوئی ہے تو اس پر زکوٰۃ ہوگی۔ ٹھیک، یعنی مطلقاً یہ تو آپ نے جواب دے دیا کہ کفن دفن کے لیے کوئی رکھے گا تو ایسا نہیں ہے کہ سائیڈ میں ہو جائے گا، زکوٰۃ صاحب نصاب ہے تو یہ بھی زکوٰۃ ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، آج جمعرات ہے، جمعرات کو دعوت اسلامی کے تحت اجتماعات کا سلسلہ ہوتا ہے۔ آپ جہاں بھی ہوں کوشش کر کے ان اجتماعات میں شرکت کیجیے، انشاءاللہ عز و جل علم دین ملے گا اور بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نہ جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے